ندیم رضا کا سلام۔ آج پاکستان میں ایک بار پھر سے جعلی ڈگریوں کی گونج سنائی دی، اور یہ گونج سنائی دی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں، ایک حساس یعنی کہ ادارہ جہاں پہ ہزاروں زندگیوں کا سوال ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مسافر پاکستان ایئر لائنز کی پرواز میں ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی۔ اس ادارے کا کہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے آج پارلیمنٹ میں بریفنگ دی ہے، جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس کو منظر عام پہ لائے ہیں۔ اس تحقیقات کی رپورٹ اس حادثے سانحے کی جو لاہور سے کراچی جانے والی پرواز ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس بدقسمت فلائٹ پر 97 مسافر شہید ہوئے اور 2 خوش قسمت انسان تھے جو اس میں بچے۔ اس رپورٹ کو جو انکشاف کیا وزیر موصوف نے پارلیمنٹ میں، اس نے سب کی ہوائیاں اڑا دیں، اور جعلی ڈگریوں کا جو کیس سامنے آیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اندر جو 600 سے زائد جو ملازمین ہیں ان میں پائلٹ بھی شامل ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی قرار دی گئی ہیں۔ تو یہ وہ ادارہ ہے، انتہائی حساس نوعیت کا ادارہ ہے جس میں انسانی زندگیوں سے کھیلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر نے اب تک کا جو بتایا اس میں 30% جتنے پائلٹس ہیں ان کے جو سند تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ اس بنیاد پر کہ ان کے جو ایگزام تھے وہ دوسرے لوگوں نے دیے۔ جہاں میرٹ کا قتل عام اس طرح سے کیا جائے، اس ادارے کو کیا کہیں گے؟ پھر اس ادارے کے جو سربراہ CEO ارشد ملک وہاں موجود ہیں، ان کی بھی صلاحیتوں پر انگلیاں اٹھا دی ہیں وزیر موصوف نے کہ ان کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں وہ نیچے کس طرح سے لوگ جعلی ڈگریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اسکروٹنی کیوں نہیں کی گئی، کیوں انسانی زندگیوں سے اس طرح سے کھیلا جاتا رہا ہے۔ تو یہ نئے پاکستان میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پرانے پاکستان میں تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ کرپشن اور یہ جعلی ڈگریاں، جعلی سند چلتی رہتی ہیں، جعلی ٹھیکے بھی ہم نے سنے تھے، میرٹ کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس دور میں کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ جس طرح سے ہولناک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں، اور یہ وہ اس ریاست میں ہو رہا ہے، اس مدینے کی ریاست میں ہو رہا ہے جس نے وعدے کیے تھے کرپشن سے پاک معیشت ہوگی، جہاں پہ جس وزیر کی منسٹری میں کوئی کیس ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت آتی ہے یا کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، اس وزیر کو ہٹا کے اسے بہترین منسٹری دے دی جاتی ہے۔ اس حکومت میں ہو رہا ہے۔ خسرو بختیار کا ہمارے سامنے ہے، اسی طرح سے احمد اظہر کا ہمارے سامنے ہے، ان کا بھی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جعلی ڈگریوں کا کیس جس طرح سامنے آیا ہے، یہ وہ وزیر سامنے لے کر آئے ہیں جن کی پوری فلم میرے ذہن میں ایک دم گونج اٹھی، واپس آ گئی کہ کس طرح سے انہوں نے 88 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جو صوبائی رکن کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، وہ کہ 2 سال تک حکومت صرف چلتی رہی۔ وہ بتانے مقصد یہ تھا کہ ان کی بھی جعلی ڈگری کا کیس چلتا رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ 88 میں وہ آئے صوبائی اسمبلی پر، اس کے بعد 2 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ رہی، اس کو ہٹا دی گئی، لیکن پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں رہے، پھر آگے جماعتوں میں سفر کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے وہ آگے چلتے ایک بار پھر اسمبلی میں پہنچے صوبائی، لیکن وہ اس طرح سے ان کا ستارہ نہیں چمکا۔ جب آتا ہے دور پرویز مشرف کا تو ان کا پھر ستارہ چمکتا ہے، اور وہ دور آتا ہے جب اسمبلی کے اندر جو خوبصورت چہرے، پڑھے لکھے چہرے لے کر آتے ہیں، کشمال طارق آتی ہیں، زبیدہ جلال آتی ہیں، مارم میمن آتی ہیں، اسی طرح کے اور بھی لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے۔ اس دور میں گریجویشن کی شرط عائد کی گئی تاکہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو ملک کا چہرہ اچھا لگے گا، اچھی پالیسیاں بنائیں گے، عوام کا خیال رکھیں گے، اسی لیے غیر پڑھے لکھے افراد کا داخلہ اسمبلی میں بند کر دیا گیا۔ اسی دور میں پاکستان میں جعلی ڈگریوں کا کاروبار اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ جتنے اراکین اسمبلی جن کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں، اس دوران کوڑیوں کے داموں جعلی ڈگریاں بنی، کوئی مدارس کے لے کر آیا، کوئی ڈپلومہ لے کر آیا، اسی میں سے ایک غلام سرور بھی ہیں، ان کی بھی جعلی ڈگری کا کیس چلتا رہا۔ 2002 میں ان کی بھی جعلی ڈگری کا کیس سامنے آتا ہے جو انہوں نے جمع کرائی۔ تو یہاں سے یہ کیس چلا ان کا، وہ 2007 تک چلا کیس، اسے چیلنج ہو جاتی ڈگری، لیکن وہ پھر اسٹے آرڈر لے کے پورا سال یہ اس میں ٹینور گزار لیتے ہیں۔ پھر آگے آتے 2012 میں پھر وہ چیلنج ہو جاتا ہے کیس، پھر 2013 میں معطل ہو جاتی ہے، پھر آگے چلتے رہتے ہیں۔ پھر یہ دور آتا ہے نئے پاکستان کا دور آتا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں موصوف پہنچتے ہیں، اور یعنی پرانے پاکستان کا کیس جو تھا وہ پھر نئے پاکستان میں اپریل
2019 میں ان کو کلین شیٹ مل جاتی ہے. یعنی کہ اتنا دور 7 سال اتنے گزار دیے گئے جعلی وہ ڈگری کی یعنی کہ اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی. اتنا وقت کیوں گزرا؟ اٹک سے HEC آنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اور یہ کیا عام لوگوں کے یہ کیس اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا جعلی ڈگری کے جو کیسز ہیں یہ صرف وہ وزیر بتا رہے ہیں جو خود بھی جعلی ڈگری کے کیسز میں ان کی رکنیت معطل ہو چکی ہے اور اسٹے آرڈر پہ رہ چکے ہیں. اور یہی نہیں, پہلے ان کو اسی گورنمنٹ کے اندر پیٹرولیم کا وزیر بنایا جاتا ہے, وہاں سے پھر LNG کے اسکینڈل ایک آتا ہے, اس کے بعد پھر انہیں انتہائی حساس نوعیت کی یہ وزارت دے دی جاتی ہے. بات ہو رہی تھی جعلی ڈگریوں کی, تو دیکھیں جس ملک میں اس طرح سے میرٹ کا قتل عام ہوتا رہے گا, جہاں جعلی ڈومیسائل جعلی PRC کے نام پر نوکریاں حاصل کی جاتی رہیں گی, جہاں لوگوں کا حق مارا جاتا رہے گا, اس دور سے کسی کو توقع نہیں تھی. جس ملک کے وزیر اعلیٰ بھی یہ کہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو, تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ میری وزیر اعظم کو ایک تجویز ہے, اگر وہ چاہیں اتنے ٹاسک فورس بنائیے, اتنی ان کی ٹاسک فورس کی وہ قیادت بھی کریں, اپنی سپرویژن میں کئی چیزیں وہ چلا بھی رہے, تو کیوں نہیں یہ جعلی ڈگری کیسز کا معاملہ اٹھائیں؟ جتنے ادارے ہیں ان کی تطہیر کریں, جعلی ڈگریوں کیسز کی جانچ پڑتال کر کے ایسے لوگوں کو سائڈ لائن کریں. اس سے لاکھوں نوکریاں آئیں گی, جو ایک آپ کا وعدہ تھا, لوگوں کو روزگار دیں گے, اس طرح سے مل جائے گا. نہ اہل افراد کو ہٹا کے اہل افراد کو لایا جائے, یعنی کہ جعلی ڈگری والوں کو ہر جگہ سے نکالا جائے, اور یہی طریقہ کار اپنی جو وزارتیں دینے بھی اختیار کیا جائے جن کے خلاف کوئی اسکینڈل نہ ہو جعلی ڈگری کا. تو آخر میں بس یہی وہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ نئے پاکستان میں اور مدینہ کی ریاست میں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. شکریہ, خدا حافظ.